السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے، اس کو نہ بھولے، نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کیا، اور اس وقت ابوبکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا۔ پھر آپ ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے۔ تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ دعائیں ایپ میں نے یہ ڈلوا دی ہوئی ہے، یہ ذکر بھی۔ الاغر ابو مسلم کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے، ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، میرے ہی لیے بادشاہت اور میرے ہی لیے حمد ہے۔ اور جب وہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے۔ آپ فرماتے تھے، جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی۔ تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر استغفار کرنا، انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ پھر یہ کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے، یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں، یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے، سوائے موت اور بڑھاپے کے، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں۔ آپ فرما رہی ہیں نا کہ علاج کرنا ضروری ہے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ایج ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا، تو از دیٹ اوکے؟ اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرایا جائے، کوئی آلٹرنیٹ تھراپی دیکھی جیسے جائے۔ کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی ایج جی، میں، تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی۔ سر جی وہ کیمو سے بھی منع کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سرجری سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ جی کوئی حرج نہیں، اس میں پھر یہ کہ آلٹرنیٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو پین کو یا تکلیف کو کم کرے، یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ، کوئی فزیکل تھراپی، کوئی اور چیز جو کسی طرح ایز کرے بیمار کو۔ بیسیکلی دے گیو سم سیڈیٹیوز اور things like that کہ ٹھیک ہے کہ اس کو پین ریلیف ملے، ہاں، اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے، ذکر اذکار جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ جیسے سیڈیٹیو یہ بھی تو پھر ایک علاج ہی ہے نا ایک طرح سے اس جی میں۔ جی، اور پین کلرز دیتے ہیں بیسیکلی، جی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا چھیڑیں گے اتنی زیادہ تکلیف۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، علاج کرنا چاہیے، علاج کرتے رہنا چاہیے۔ اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑھاپے میں جا کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں، دوا کے اندر کچھ نہیں ہے، دوا اللہ کے اذن سے شفا دیتی ہے۔ ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز، دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا، کیمو نہیں لے سکتا، لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا، شفاء لما فی الصدور۔ پھر سنت سے علاج، انبیاء کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی،
جو فائدہ دیتی ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے، وہ جانتے نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے، اور وہ بھی کروانا چاہیے، یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے. تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں؟ وہ اپنی عقل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن بعضوں کو صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے، یا آرام آتا بھی نہیں ہے. ابھی آج ہی کسی نے مجھے ذکر کیا کہ انہوں نے شوگر کی دوا دی، اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی، تو اس کو بھی کوئی خاص آرام نہیں آیا، اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا. تو یہ صورت بھی بعض اوقات ہوتی ہے. تو انسانی کوششیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے، بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے. وحی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتارا ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے. کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا، 65+ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی وٹامن نہ کچھ. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں، اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں، میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ، یقین کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ڈوز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں، بعض تو اسپیسیفک آیات تجربے مشاہدے کی روشنی بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں، اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں، اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کا جسم بھی سن رہا ہے، اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی. پھر اسی طرح حجامہ کرانا، کپنگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے. اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دیں، اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ حجامہ سے چلی جاتی ہیں. پھر کلونجی ہے، کلونجی کا بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کھائیں کتنی نہیں. آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالی ہے نا. ہماری پھپھی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شہد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. من جد وجد، اس کا مطلب جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم شہد لے رہے ہیں، ہم کلونجی لے رہے ہیں، ہم زیتون لے رہے ہیں، تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کی تو کہیں بھی بات غلط نہیں ہوتی، اس سے مجھے شفا ملے گی، تو پھر شفا مل جائے گی. پھر جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام وہ کرتا پانی سے شفا ہو گئی. تو جس اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہم کافی ہے ہمارے. اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھے، اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی، تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پر پیتے رہیں. کلونجی